خواب اگر اچھا آئے اس کے بارے میں بالکل اس کو صدقہ کرنا چاہیے، لیکن صدقہ اس نیت سے نہیں کرنا چاہیے کہ مجھے کوئی خطرہ ہے، مجھے کوئی خوف ہے، اس ڈرتے ہوئے یا اس بلا کو ٹالنے کے لیے، کیونکہ صدقہ اور نیکیاں بلائیں ٹالتی ہیں جی. لیکن اگر کوئی آدمی اچھا خواب دیکھتا ہے، اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے کہ جب اچھا خواب دیکھو سب سے پہلے اس خواب دکھانے والے کا شکریہ ادا کرو، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرو، اور اللہ تعالیٰ کا جو شکریہ ہے اس کے نوافل بھی اس کا طریقہ ہے، اور قرآن پاک کی تلاوت بھی اس کا طریقہ ہے، اور ذکر اذکار بھی اس کا طریقہ ہے، زبان سے کہنا یا اللہ تیرا شکر ہے یہ بھی اس کا طریقہ ہے، لیکن صدقہ کرنا یہ بہترین طریقہ ہے. کیوں؟ صدقہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور جو آپ کو اچھا خواب اللہ نے دکھایا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل ایمان کو ہم دنیا میں بھی خوشخبریاں دیتے ہیں. تو جب خوشخبری آتی ہے خواب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو پھر دیگر جہاں پر اعمال کیے جاتے ہیں، پھر آپ کے پاس جو بھی خوبصورت چیز ہو وہ آپ صدقہ کر دیتے ہیں. یہاں ایک واقعہ بیان کروں چھوٹا سا. وہ 3 صحابہ جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے، تو جب ان کی توبہ قبول ہوئی نا، اب وہ کتنے 40-50 دن کا معاملہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ناراض ہیں، صحابہ اکرام ناراض ہیں، کوئی بات نہیں کر رہا، ایون کہ اغیار نے ان کی طرف دیکھنا شروع کر دیا کہ اب تو آپ کو اپنے بھول گئے ہیں، آپ ہمارے پاس آ جاؤ. اب اس کے بعد لیکن وہ آتے تھے مسجد میں، انہوں نے نہیں چھوڑا، اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں کی. اور ایسا وقت بھی آیا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی بیویوں نے بھی ان سے بولنا بند کر دیا. اس قدر آزمائش تھی. لیکن پھر جب وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب توبہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قبول کی، اب 40-50 دن کے وقفے کے بعد جب ان کی توبہ قبول ہوئی تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت اور خوشخبری تھی. اور ان کے لیے سب سے بڑی بشارت تو یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ زیبا ہم دیکھتے ہیں لیکن کلام نہیں کر سکتے. تو ہم دیکھ تو لیتے ہیں، وہ آدھی تسکین ہے، وہ آدھی تسکین جو کلام والی ہے وہ نہیں ہو پاتی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ زمین بہت وسیع تھی لیکن ان کے لیے بہت تنگ ہو چکی تھی. تو جب آسمان سے وحی نازل ہوئی نا، تو ان میں سے ایک صحابی کھڑے تھے دور تنہائی میں، سوچ رہے تھے کہ اب کیا ہوگا. تو دور سے کسی نے آ کر خوشخبری دی کہ بھائی تم تینوں کی توبہ کو اللہ نے قبول کر لی ہے. اب اس کے پاس کچھ نہیں تھا، انہوں نے اپنے اوپر والا وہ جو قمیض جو چادر تھی وہی اتاری اور اس خوشخبری لانے والے کو دے دی، تو اس کو بطور گفٹ دے دی، بطور ہدیہ دے دی. تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خوشخبری آتی ہے نا، تو انسان مالی طور پر جب انسان صدقہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. تم جب شکریہ ادا کرو گے نا عملی طور پر، ہمارے لوگ عام طور پر پتہ توبہ توبہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے، کچھ لوگ پیروں کو بھی ہاتھ لگاتے ہیں سر. لیکن جب عملی طور پر ہم ثابت کریں گے کہ یا اللہ ہم نے تیرا شکر ادا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَأَزِيدَنَّكُمْ، ہم بڑھائیں گے، ہم آپ کے اچھے خواب بڑھائیں گے. ان خوابوں کے اندر جو فوائد ہیں وہ آپ کو ملیں گے انشاءاللہ.